السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس زمانے میں بھی لوگ مکے میں حج کرنے آیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات میں کافی حد تک تحریف کر دی تھی۔ حج کے دوران وہ بہت ساری برائیاں اور خرافات بھی کیا کرتے تھے، جیسے شراب پینا، ناچنا، گانا اور بھی بہت ساری خرابیاں ان کی عبادت بن چکی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص یمن سے حج کرنے کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا۔ ہر جگہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف تقریبات اور محفلوں میں چوری کیا کرتے ہیں۔ مکے میں ایک بدمعاش جس کا نام نبیہ تھا، اس نے یمن سے آنے والے شخص کی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا۔ نبیہ خاندان کے اعتبار سے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا آسان نہیں تھا۔ یمن سے آنے والا شخص بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کیا کرے۔ اسی دوران اسے یہ خبر ملی کہ یہاں ایک تنظیم ہے جس کا نام حلف الفضول ہے۔ اس تنظیم کے لوگ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اس نے فوراً ان لوگوں کے متعلق جانکاری حاصل کی اور ان کے لیڈران تک اپنی شکایت پہنچائی۔ ذمہ داران نے بہت جلد نبیہ کا پتہ نکالا۔ معلوم ہوا کہ وہ گھر ہی پر موجود ہے۔ چنانچہ اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور تنظیم کے افراد سے مقابلہ کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی، لہٰذا اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور ذمہ داران نے لڑکی کو رہا کر کے اس کے والد کے حوالے کر دیا۔ حق پسند لوگ اس تنظیم سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اس تنظیم کے لیے لوگوں کی دلوں میں کافی عظمت تھی، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ڈر کی وجہ سے تنظیم سے محبت کرتے تھے۔ اس میں کام کرنے والے لوگ کسی کے دباؤ میں آ کر کبھی اپنے کام کو بند کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ ان لوگوں کو دھمکی یا لالچ دے کر اس کام سے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بغیر کسی خوف و رکاوٹ کے ان لوگوں کے لیے کام کیا کرتے تھے جن لوگوں کے حقوق مارے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تنظیم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنظیم میں جڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخری انداز میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کرتے تھے: لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أَحَبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النِّعَمِ وَلَوْ أُدْعِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ۔ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان میں ایک ایسے حلف میں حاضر ہوا کہ اگر اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیا جاتا تو مجھے زیادہ محبوب نہیں تھا، اور اگر زمانہ اسلام میں مجھے اس طرح کے حلف کے اندر دعوت دی جاتی، اگر اس طرح کے حلف الفضول کے اندر مجھے بلایا جاتا تو میں ضرور اس دعوت کو قبول کرتا۔